قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دنیا انتہائی تیزی سے بدل رہی ہے۔ میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں دنیا کے بدلتے نقشے سے متعلق کئی پیش گوئیاں تاریخ کی روشنی میں کر چکا ہوں۔ کون آنے والی جنگوں میں کس کا ساتھ دے گا اور کون سا ملک عین وقت پر کس کو دغا دے گا، بڑی سادہ سی بات ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں پر یہ بات واضح ہونی شروع ہو چکی ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن بری طرح بگڑ چکا ہے۔ جنگ ایک دفعہ پھر عالمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر پاور چین کو روکنے کے لیے دنیا کی 4 بڑی طاقتوں نے ایکا کر لیا ہے۔ کیسے چین کو قابو کرنے کے لیے عالمی طاقتوں نے خفیہ پلان بنا لیا ہے۔ کیا واقعی اب چین کے ساتھ پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں؟ کیا اربوں ڈالرز کا منصوبہ سی پیک خطرے میں پڑ گیا ہے؟ اصل کہانی ہے کیا؟ ویڈیو میں انتہائی اہم انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان اور چین نے مل کر جو خواب دیکھے تھے، آج غیر ملکی طاقتوں نے اس کے خلاف خطرناک گھنٹی بجا دی ہے۔ کیا ہے انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کا مشترکہ پلان؟ کیا چین کو دنیا میں تنہا کرنے کا پروگرام فائنل ہو چکا ہے؟ دوستو، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ ٹوکیو میں ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے دوران ان ممالک کے وزرائے خارجہ کا اصل ٹارگٹ کوئی اور نہیں، چین بہادر ہی ہے۔ ان 4 ممالک کے گروپ کوارڈ کے اس اہم اجلاس میں شرکت کے لیے انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر جاپان میں موجود ہیں۔ معیشت کے بارے میں بات کریں تو امریکہ کوارڈ کے رکن ممالک میں سب سے بڑی معیشت ہے، جبکہ جاپان تیسری اور انڈیا معاشی لحاظ سے 5ویں بڑی معیشت ہے۔ آسٹریلیا بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین کو کیسے تباہ کیا جائے۔ امریکہ نے بھارت کو چین کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آگے کیا کہ جاؤ اور چین کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن چین کے خطرناک رد عمل نے بھارت سمیت امریکہ کی آنکھیں کھول دیں، اور چین نے امریکہ، بھارت سمیت عالمی طاقتوں پر یہ واضح کر دیا کہ وہ جنگ کے میدان میں چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے جو ان ممالک نے چین کو قابو کرنے کے لیے دوسرا بڑا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہے چین کی معیشت کو تباہ کرنا، چین کی مصنوعات کا پوری دنیا میں بائیکاٹ کروانا۔ نہ کوئی چین سے مال خریدے اور نہ ہی کوئی چین کو سستا مال بیچے۔ اس سے کیا ہوگا؟ چین کی معیشت دنوں میں زمین پر گر جائے گی۔ دوستو، معیشت کے بارے میں بات کریں تو امریکہ کوارڈ رکن ممالک میں سب سے بڑی معیشت ہے، جبکہ جاپان تیسری اور انڈیا معاشی لحاظ سے 5ویں بڑی معیشت ہے۔ آسٹریلیا بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ یہ بڑی طاقتیں دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کے دنیا پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور دنیا کے چین پر انحصار کو کم کرنے کے ارادے سے ٹوکیو میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اجلاس گزشتہ ماہ ہونے والے ورچوئل اجلاس سے مختلف ہے، جس میں انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے ٹریڈ اینڈ کامرس وزراء نے شرکت کی تھی۔ اس ورچوئل یعنی ویڈیو کانفرنسنگ اجلاس کا مقصد چین پر معاشی اور تجارتی انحصار کو کم کرنے کے لیے تینوں ممالک کے مابین سپلائی چین تیار کرنا تھا۔ انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کی اس کوشش کو سپلائی چین ریزیلینس انیشیٹو SCRI کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد ایسی راہیں نکالنی ہیں جن سے چین پر انحصار کم ہو اور دوسرے ممالک یا بلاکس کے ساتھ مل کر سپلائی چین کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ ان کوششوں کو چینی صدر شی جن پنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چینی حکومت کی انفراسٹرکچر اور سپلائی چین تیار کرنے کی حکمت عملی ہے، جس کے تحت چین نے 70 ممالک اور اداروں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ دوستو، گیم بڑی سادہ سی ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ چین کا سی پیک کی طرح شاہکار منصوبہ ہے۔ مطلب سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پروجیکٹ ہیں۔
چین نے پاکستان کی گوادر پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں دنیا کے 70 سے زائد ممالک کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان ممالک میں چین نے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تک کی ہوئی ہے تاکہ بیلٹ اینڈ روڈ انفراسٹرکچر کی مدد سے تمام ممالک کی تجارت کو پاکستان کی گوادر پورٹ کے راستے چین کے ساتھ جوڑا جائے۔ اب عالمی طاقتوں کی سازش ہی یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں تو ہم چین کو شکست دے نہیں سکے، اب معیشت کے میدان میں چین کو بالکل تنہا کر دیا جائے۔ مطلب یہ چار ممالک مل کر چین کے شاہکار منصوبے سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک ایسا معاشی انفراسٹرکچر سامنے لا رہے ہیں جو چینی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کو ٹکر دے گا۔ دوستو، چین نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ سن 2013 میں شروع کیا تھا اور اب تک اس منصوبے پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری چین کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دو دھاری تلوار مطلب امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے نئے اتحاد کوآڈ اور SCRI کا تجارت، صحت اور سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھا کر چین کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ چینی امور کے ماہر ڈاکٹر فیصل احمد کہتے ہیں کہ انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا اس معاملے میں سرگرم ہیں اور آسیان ممالک کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اس نئے اتحاد سے انڈیا کو اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ علاقائی جامع اقتصادی شراکت میں شامل ہو جائے گا۔ ٹوکیو میں جاری اجلاس کوآڈ ممالک کا دوسرا اجلاس ہے۔ پہلی ملاقات گزشتہ سال ستمبر میں نیو یارک میں ہوئی تھی۔ اس اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا کہ ایجنڈے میں بہت حد تک عالمی وبا کے بعد نئے عالمی نظام اور ایشیا میں وبائی امراض سے پیدا ہونے والے چیلنجز پر غور کرنا ہے۔ علاقائی سلامتی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے اجتماعی طور پر توقع کی جائے گی کہ وہ ایک آزاد اور انڈو پیسفک خطے کی اہمیت کی تصدیق کریں۔ ان چاروں ممالک کے مابین تعلقات پہلے سے ہی مضبوط رہے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مبینہ عداوتوں نے انہیں اب ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا ہے۔ یہ چار ممالک چین کے دنیا پر بڑھتے ہوئے اثرات سے پریشان نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف چین نے اس کوآڈ گروپ کی تشکیل پر اعتراض کیا ہے۔ پچھلے مہینے چین کے نائب وزیر خارجہ نے کوآڈ کو چین مخالف فرنٹ لائن یا منی نیٹو قرار دیا تھا۔ کامیابی کی کم امیدوں کے باوجود ان چاروں ممالک کی مجبوری ہے کہ وہ چین کے اثر و رسوخ کو کم کریں، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی معیشتیں چین سے بہت منسلک ہیں۔ ان حقائق سے یہ واضح ہے کہ ان ممالک کا چین سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان نہیں ہوگا اور اس کے حصول میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم سپلائی چین کی بھی بات کریں تو اس میں بہت ساری پریشانیاں ان تمام ممالک کو آ سکتی ہیں۔ ان چاروں ممالک کی طرف سے چینی ڈریگن کو قابو کرنا آسان ہی نہیں بلکہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔